وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ کے صد عزت و تکریم برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم اللہ جل شانہ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا تذکرہ زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے آثار میں سے پانی کے حوالے سے کر رہے تھے۔ جب یہ چیز واضح ہے کہ پانی ہر چیز کی ضرورت ہے، یہ صرف سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، زمین کی تہوں میں رینگنے والے کیڑوں مکوڑوں کو بھی پانی کی ہی ضرورت ہے، ہمارے قرب و جوار میں پھیلی ہوئی غیر ذی روح چیز یہ درخت ہیں، ان کو بھی پانی کی ہی ضرورت ہے، اور انسان کو بھی پانی ہی کی ضرورت ہے۔ اس زمین کے ایک ایک چپے کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو گویا جو چیز اتنی ضروری ہے وہ اللہ جل شانہ نے اگرچہ پیدا تو بہت زیادہ مقدار میں کی ہے، یعنی زمین کل اگر دیکھا جائے تو زمین میں خشکی چوتھا حصہ ہے، 3 حصے پانی ہی ہے۔ یہ ایسی ہماری پلاننگ تو نہیں ہے نا کہ ہم ایسے سڑکیں بنائیں کہ 10 سال بعد پتہ چلے کہ نہیں تھی، ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر رہی ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت رب حکیم کی منصوبہ بندی ہے، اس میں ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے۔ پانی اللہ نے انسان کی ضرورت جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تک اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز اتنی عام ہے، ضرورت سب کو ہے، تو اس کی ترسیل کا انتظام کیا ہو۔ آج جو ہمارے ہاں اس وقت دشواری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پانی ختم ہو گیا روئے زمین سے، پانی ضرور ہے لیکن ہم تک پہنچ نہیں رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کی جتنی ضرورت رکھی ہے اس کے پہنچانے کا بھی کوئی سرکاری انتظام ہی ہونا چاہیے، ورنہ اگر ہم پانی اپنے طور پر لانے کی کوشش کریں جس طرح پیٹرول اور ڈیزل آتا ہے، تو یہ شاید پانی کا ریٹ بھی وہی ہو جائے گا ڈیزل اور پیٹرول کا ہے۔ میں نے ایک پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا ایک دائریے کے حوالے سے کہ ایک دشمن خدا اور رسول نے ایک سکول کی تقریب میں جہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اس نے سٹیج پہ آ کے ایک بہت ہی تنزیہ بات کی، جس کو سٹیج پر کیا مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ بالکل انہوں نے توجہ نہیں دی۔ اس نے کہا آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ بارش خدا برساتا ہے یا ہوائیں برساتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا، وہ ایک اعتراض کر رہا تھا کہ گویا جو نسل نو ہے ان کے ذہنوں کو مفلوج کیا جائے کہ اس اسلام میں ہر طرح سے تضادات ہی تضادات ہیں۔
اور تاکہ نسل نو کو خدا سے برگشتہ کر دیا جائے۔ تو میں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم جو اس کا تذکرہ کریں گے تو ساتھ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بحثیں جو چھیڑے گا وہ منہ کی کھا کے جائے گا۔ اسلام پر جس نے حملہ کیا، بشرطے کہ ہمیں اسلام کا پتہ ہو، یہ ایسا دین، یہ یہودیت اور مسیحیت نہیں ہے جس کو سائنسی ترقی سے خطرہ ہو۔ یہ تو خدا کا سچا دین ہے۔ جو اس پر حملہ کرے گا اس کا منہ ہمیشہ کالا ہی ہوگا۔ اس لیے اس پر حملہ کرنے والے شخص کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کی بنیادیں ہلائے گا۔ جو اس کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کرے گا اس کی اپنی بنیادیں ہل جائیں گی۔ تو آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پانی کی ترسیل کا انتظام ہے یہ ہواؤں سے ہو رہا ہے، بارش سے ہو رہا ہے۔ ہم کوئی زیادہ باریک باتیں نہیں، کہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو عام تجربے میں آتی ہیں۔ اچھا، یہ بارش کا پانی ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ایک موٹی سی مثال آپ دیکھتے ہوں گے کہ گرمیوں کے موسم میں اگر ٹھنڈے مشروب کی بوتل آپ کے سامنے رکھی جائے جس کے اندر ٹھنڈا مشروب ہو تو تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے باہر فوراً آپ دیکھتے ہیں کہ پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ آپ نے سوچا ہوگا۔ یہ آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ گھر میں، آپ کا گھر گرم ہے تو کہیں نہ کہیں شیشے تو کھڑکیوں میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیشے کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ بات ہے جو بارشیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جب بوتل میں ٹھنڈا مشروب ہے، باہر بہاؤ موجود ہے، یہ بہاؤ جا کے اس ٹھنڈی بوتل کے ساتھ ٹکرائی تو پانی بن کے وہاں سے گرنا شروع ہو گئی۔ گھروں میں پانی کیسے ٹپکتا ہے شیشوں سے؟ کہ اندر کی جو گرم فضا ہے اس میں بخارات ہیں، ہمارے منہ سے نکلنے والے یہ سانس ہے، یہ سارے بخارات جمع ہو کے اندر کا ماحول ہے گرم، یہ جا کے جب ٹکراتے ہیں ٹھنڈے شیشے کے ساتھ پانی بن کر کے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل بارش بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ سمندروں میں جب سورج چمکتا ہے وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی عظمت پہ قربان جائیں، یہ اس ملک کا دائریہ، یہ بے ایمان، یہ ہندوستانی ایجنسیوں سے پیسے کھا کر کے یہ ان کے گیت گاتا ہے، اس رب کی عظمت اور رب کا کرم نہیں دیکھتا کہ وہ رب جب سمندروں کا کھاری پانی ہے، جب وہی سورج کی حرارت سے اس کو بھاپ کی صورت میں اٹھاتا ہے تو اٹھاتے وقت کھاری پن سارا دفن کر دیتا ہے، حالانکہ وہ سمندر کا پانی وہ قابل استعمال نہیں ہوتا۔ اس رب کے نام پر قربان جائیں، ہزار بار اس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکائیں تو پھر بھی اس کا احسان بجا نہیں لایا جا سکتا۔ اس کا کتنا کرم ہے کہ جب وہ پانی ہمارے لیے اٹھانا شروع کرتا ہے، اٹھانے سے پہلے نمکیات سارے سمندر میں دفن اور صاف ستھرے بخارات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے جب اٹھنے کے بعد پھر آگے جب بادل بنے، بادلوں کو ہواؤں نے اٹھایا، ہوا اٹھا کے زمین کے قریب گرمی ہوتی ہے، اوپر لے جاتی ہیں ہوائیں، کہیں پہاڑوں سے ٹکرائیں، کہیں اوپر فضا میں جب گئے بادلوں میں جب ٹھنڈ پیدا ہوئی، وہی جو بخارات جو ہمارے پیپسی کوک کی بوتل پہ قطرے بنے تھے اسی طرح سے وہاں وہ پانی کے قطروں میں تبدیل ہوئے، اس کے بعد بارش برسنی شروع ہو گئی۔ یہ بارش برسنے کا یہ سلسلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ بارش کون برساتا ہے، یہ ابھی فیصلہ ہونے والا ہے، اس کا تمہیں پتہ چل جائے گا، اور یہ تو فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا۔ یہ تمہاری نادانی ہے، بھارت سے پیسے کھا کر کے تم اس ملک کی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے چاہتے ہو، ظالم، تمہیں پتہ نہیں یہ فیصلہ ہمارے قرآن نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ لیکن فرض کریں اگر اس قرآن میں یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے، اگر یہ بارشوں کے سلسلے کی کوئی تفصیل قرآن میں نہ بھی ہوتی تو قرآن میں کوئی عیب نہیں تھا، چونکہ یہ کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں ہے نا، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ اگر کسی ایک مضمون کی کتاب میں دوسرا مضمون نہ بیان کیا جائے تو اس میں اس کتاب کی کوئی کمی اور نقص تو ظاہر نہیں ہوتا نا، لیکن یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو یہ کتاب ہدایت، لیکن اس نے مخلوق کے بارے میں
کائنات کی زمین کی تہوں کے بارے میں، سمندروں کی گہرائیوں کے بارے میں، فضاؤں کی بلندیوں کے بارے میں، انسانی جسم کی ایک ایک اینٹ اور اس میں درج رکاٹ کے بارے میں جو بتایا ہے وہ 100% سچ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ سائنس کی کتاب ہے نہیں، لیکن جب یہ اللہ رب العزت کی ذات جب اپنا علم منتقل کرتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ آج اس وقت میرے پاس 2-3 کتابیں ہیں، مگر میں اس میں سے 2 کتابیں مسلمانوں کی ہیں، مسلمان سائنسدانوں کی، اور تیسری کتاب غیر مسلم سائنسدان کی۔ مسلمانوں کی کتابوں کا اس لیے میں حوالہ ابھی نہیں دیتا، اس میں صرف سیٹلائٹ سے لی گئی تصویریں آپ کو میں دکھاؤں گا، ذکر کروں گا، اس لیے کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تو مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جب سامنے غیر مسلم ہو تو اس کے تھپیڑ بھی غیر مسلم کی ہی مارنی چاہیے، تاکہ وہ اس کے بعد کوئی بہانہ تلاش نہ کر سکے کسی ہمدردی میں کوئی بات کی ہے۔ اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں مشہور کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ کوئی اس میں سائنس کی بات نہیں، ہمارے بزرگ پریشان نہ ہو، یہ سارا قرآن بولے گا، کوئی سائنس کی بات نہیں ہوگی، سارا قرآن ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم کس طرح سے ہمارے قرآن کی عظمت اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ فرانس کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، اس کی یہ مشہور کتاب ہے جو مختلف لائبریریوں میں آج بھی موجود ہے۔ اس میں اس نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اس کا یہ ہے 5واں چپٹر ہے زمین کے بارے میں۔ اچھا، اس نے یہ ایسا شخص نہیں ہے، یہ جال کٹا نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں دہریے ہوتے ہیں کہ پتہ کچھ نہیں ہے بڑی بات کر رہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے پہلے قرآن کو ترجمے سے پڑھا، سائنسدان تو یہ تھا ہی، اب اس نے دیکھا کہ قرآن حکیم میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو موجودہ ہمارے سائنس سے متصادم ہیں۔ اس کو بڑی تشویش ہوئی، یہ پہلے بائبل پڑھ چکا تھا، تورات، زبور، انجیل پڑھی، اس نے دیکھا اس میں بھی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے سائنس جن کو نہیں مانتی، تو اس نے کہا کہ شاید قرآن میں ایسی چیزیں ملیں۔ ادھر جب پڑھا تو اس میں بھی دیکھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائنس سے ٹکرا رہی ہیں۔ اس نے پھر مسلمان علماء سے بات کی اور پھر آخر میں یہ محسوس کیا کہ جب تک میں نے عربی سیکھ کر کے خود قرآن نہیں پڑھا یہ عقدہ کبھی وار نہیں ہوگا۔ پھر اس نے عربی زبان پڑھی، عربی زبان پڑھنے کے بعد قرآن کو براہ راست اپنے سائنسی پس منظر میں سمجھا، اور ابھی جو آیتیں وہ جو آگے یہاں بیان کر رہا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ اس نے دین کو اور قرآن کی عظمت کو کیسے جانا ہے۔ اس میں 5ویں باب میں جو زمین سے متعلق یہ تفصیلات بیان کرنا چاہتا ہے اس میں 3 باتیں اس نے نمایاں طور پر کی ہیں۔ کہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو قرآن نے ایسی بیان کی ہیں جو اس کے جو اول مخاطبین ہیں ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ اول مخاطبین کون تھے؟ قریش مکہ تھے، اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ کے یہود اور انصار، مہاجرین، یہی لوگ اول مخاطب ہیں۔ کہتا ہے اس قرآن میں نے دیکھا آیت کا ایک ایسا ہے جو ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے۔ آیت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس دور میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں جو آج کے انسان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن کہتا ہے جو تیسری بات ہے وہ ساتھ کیا ہے کہ ہر جگہ اللہ رب العزت نے انسان کو دعوت دی ہے کیا؟ ٹو ریفلیکٹ آن ڈیوائن بینیفیسنس، کہ ہر جگہ اللہ رب العزت بندوں کو یہ ساتھ دلا رہا ہے کہ بندو اتنا تم پر میں کرم کر رہا ہوں پھر بھی تم مجھ سے دور جا رہے ہو، یہ ہوائیں تمہاری خدمت میں، یہ فضائیں تمہاری خدمت میں، یہ سورج کی روشنی تمہاری خدمت میں ہے، یہ چاند کی گردش تمہاری خدمت میں ہے، یہ سارا کچھ تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، تو بندو پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے، تم مجھ سے منہ موڑتے ہو۔ یہ جو 3 کہتا ہے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو اس قرآن میں ذکر ہوئی ہیں۔ اب وہ آیات کا صرف میں ترجمہ گزارش کروں گا۔ سب سے پہلے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ذکر کرتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء واخرج من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ جو 3 خصوصیات ہیں ان کو دیکھتے رہنا آپ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کون ہے؟ جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔
والسماء بنا، آسمان کو تمہارے لیے اس نے چھت بنایا ہے، وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس میں جتنے پھل نکلتے ہیں یہ تو تمہاری روزی ہے نا۔ پھر کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بندو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، یہ سبزیوں پھلوں کو اگانے والا اللہ ہے۔ تو جو اللہ تم پر اتنا رحیم و کریم ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ پہلی آیت یہ۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی 164ویں آیت ذکر کرتا ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلا شبہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کے عدل بدل کے آنے میں، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور یہ جو سمندر میں تم کشتیاں اس زمانے میں تھی، آج بحری جہاز جو سمندر کے پانیوں کا سینہ چیر کر کے چل رہے ہیں۔ دیکھو، بما ينفع الناس، جس سے فائدہ لوگ ہی اٹھا رہے ہیں، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ نے جو آسمان سے یہ جو پانی نازل کیا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، یہ زمین مردہ خشک ہو جاتی ہے، پھر خدا اس کو دوبارہ تراوٹ، اور زندگی، زمین کی زندگی کیا ہے؟ اس کی تراوٹ ہے، اس کے پھلوں سبزیوں کا اگنا ہے، اس کی موت کیا ہے؟ اس کی خشکی ہے۔ جس طرح آج یہ موت کا شکار ہو رہی ہے، آج ہماری زمین مردہ ہے، اس میں سے کچھ نکل نہیں رہا ہے۔ تو فرمایا وہاں اس کے بعد کیا ہے؟ وہ بَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ جو مختلف قسم کے جانور خدا نے پھیلائے ہوئے ہیں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور یہ جو آسمان کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان جو سحاب ہیں، بادل ہیں، آپ نے دیکھا کل پرسوں ہماری فضا میں بادل آئے مگر بارش یہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا بھی ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، مگر اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں، اور کیا مسخر کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ تمہارے خدمت کے لیے تھے۔ مسخر کا مطلب ہوتا ہے تابع فرمان ہونا، یہ تابع فرمان ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان سب میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں وہ کیا ہے اس کا ابھی آگے مزید تذکرہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد کی آیت نمبر 3 لکھتا ہے، وَقَدْ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ نے اس میں میخیں کیلیں گاڑ دی۔ اب اس میں کون سی کیلیں ہیں؟ یہ پہاڑ زمین کی کیلیں ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اچھا، اس زمانے میں کسی کو کیا پتا تھا کہ پہاڑ کتنا نیچے ہوتا ہے؟ پہاڑ کی بلندی تو نظر آتی ہے، مگر پہاڑ کی جڑ کسی کو نظر آتی ہے؟ نہیں۔ آج یہ پتا چلا کہ جتنے سمندر گہرے، ایسا توازن ہے، جتنے ہماری کوہ ہمالیہ کی اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹیاں بلند ہیں، اسی قدر سمندروں کی بعض جگہ گہرائی بھی ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ یہ آج کی سائنس بات یہ ہے کہ یہ جتنے پہاڑ ہیں یہ میخ کا کام، کیل کا کام زمین کے اندر دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ وَجَعَلَ فِيهَا وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اور ہر ایک پھل میں خدا نے جوڑے پیدا کیے۔ اب یہاں کوئی ہو، یہ قرآن صرف قرآن خوانی تک محدود نہ ہو، یہ قرآن صرف ہماری اسمبلیوں کا اجلاس شروع ہونے تک محدود نہ ہوتا۔ کاش کہ اس ملک میں اسلام سمجھنے والے، درد رکھنے والے لوگ ہوتے، آج دنیا میں ہمارا نہ جانے کیا مقام ہوتا۔ فرمایا یہ زمین میں جتنے ثمرات ہیں ان سب میں کیا ہیں؟ وَجَعَلَ فِي وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ان سارے پھلوں میں جوڑے ہیں۔ یہ جوڑوں کا کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ ایک سائنسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے جو اس زمانے کے نہیں پتا تھا۔ یہ تو اس دور میں پادری سائنسدان مینڈل نے آ کے یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی ہمارے قرب و جوار میں یہ پودے ہیں سب میں مذکر اور مؤنث حصے ہوتے ہیں۔
کچھ درخت ایسے ہیں جن کے اندر ہی مذکر حصہ بھی ہے تو مؤنث بھی ہے، کچھ ایسے ہیں جس میں مذکر الگ ہوتا ہے مؤنث الگ ہے۔ یہ جو بادام ہے نا، بادام نے جب تک 2 بوٹے آدمی نہ لائے پھل نہیں دے، بادام کے 2 بوٹے ہوں گے تو پھل ہوا، کیوں؟ اس میں ایک مذکر ہوتا ہے ایک مؤنث ہوتا ہے۔ اب تمہارا قرآن کیا باتیں بتا رہا ہے؟ یہ نباتات سے متعلق وہ بات ہے جس کی بنیاد پہ آج کی زراعت نے بہت ترقی کی ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں پہلے بتا دیا تھا۔ تو آج کے دائرے سے کوئی پوچھے کہ جاہل کٹے تو بتا کہ اگر یہ بات اس سائنس کو اگر 19ویں صدی میں سمجھ آئی تو اس قرآن نے زوجین اثنین کا پہلے بتا دیا تھا، تو یہ کیا خدا نہیں بول رہا ہے؟ خدا کا کلام نہیں تو کس کا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس میں ساری میرے پاس تصاویر ہیں لیکن ہمارا یہ موضوع اس وقت یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے پھر سورہ حجر کی آیت نمبر 19 سے 21 تک پھر وہ اور مزید آیتیں ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے اس میں کیلیں گاڑ دیں، پہاڑ گاڑے، وَأَنبَتْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی۔ یہ دیکھو یہ جو پھل فروٹ ہے ان سب کو دیکھو، ہر ایک میں حسن و جمال بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک چیز میں ایک بڑا توازن ہے اور اعتدال ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ، اس میں ہم تمہاری گزرانے اوقات رکھی ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے روزی ہے جن کی روزی تم نہیں دیتے۔ ایسی بھی مخلوق ہے جن کی روزی تم نہیں دے رہے، ان کی روزی ہم دے رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ وَنُنَزِّلُهُ بِقَدَرٍ معلوم، ہم ایک اندازے کے مطابق چیزوں کو اتار رہے ہیں۔ آگے جو بتایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو بوجھل ہیں۔ ہوائیں کیا ہیں؟ بوجھل ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، اس وقت جو ہوائیں چل رہے ہیں کیا اس کا بوجھ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ یہ تو ہم کہتے ہیں یہ تو بوجھ ہے ہی نہیں، بوجھ ہوتا تو زمین پہ ہوتی نا۔ یہ فضا میں ہم عام آدمی یہ سمجھتا ہے اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، مگر رب کہہ رہا ہے بوجھ ہے۔ وہ بوجھ ابھی بتائیں گے کہ وہ کون سا بوجھ ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے اس سے تمہیں سیراب کیا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، حالانکہ تم اس کو جمع کرنے والے نہ تھے۔ اب یہ بات یہاں کر کے اس کے بعد پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 61 ذکر کی ہے۔ اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، یہ بتاؤ لوگوں کہ یہ زمین کو قرار کی جگہ کس نے بنایا ہے؟ حالانکہ یہ زمین کر رہی ہے حرکت، یہ بات تو مسلم ہے نا کہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ اچھا حرکت بھی کر رہی ہے، جو حرکت کر رہی ہے اس پر ہمیں کبھی حرکت محسوس ہوئی؟ نہیں محسوس ہوئی۔ رب فرماتا ہے اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا ہوا ہے؟ حرکت میں، جنبش میں، اس میں ہمیشہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، حرکت والی چیزیں آپ نے دیکھی، لیکن فرمایا یہ حرکت ضرور کر رہی ہے مگر رب نے اس کو قرار میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جھکتی بھی ہے، دائیں بھی جھکتی ہے، بائیں بھی جھکتی ہے، مگر اس میں رہنے والوں کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وَجَعَلَ خِلَالَ أَنْهَارًا، اس میں ہم نے دریا جاری کر دیے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور سمندروں کے درمیان یا پانیوں کے درمیان ہم نے پردہ حائل کر دیا۔ پانی کے درمیان کون سا پردہ ہوتا ہے؟ یہ ہماری اپنی زبان میں پرانے بزرگانے ہونے سے کہ سوٹے مارے کنے پانی نہیں بچڑنا، کہا تُسیں گل سنی؟ آنے سے سوٹے مارے کنے پانی نہیں بچڑنا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جہاں خون کے رشتے ہوں اس میں جدائیاں نہیں پڑتی، جتنا بھی کوئی شکار ہے تو پانی اور سوٹے مارا کیا ہو سی ایک طرف پھر مڑی پانی مل جا، یہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انسان کا تجربہ اب بھی یہ بتاتا ہے کہ سوٹے مارے کرنے پانی بچڑنا نہیں ہے۔ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپس میں ملتا ہے، مگر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، ہم نے بحرین کے درمیان پردے حائل کیے ہیں۔ الہم اللہ، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟
الہم اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ بات نہیں سمجھتے، یہ نہیں جانتے۔ اب دیکھو یہ جو بات قرآن نے بیان فرمائی، تھوڑی سی میں دوسری کتاب سے ابھی استفادہ کروں گا۔ اب یہ جو قرآن نے کہا، ہم تو سمجھتے تھے کہ پانی بچھڑتا نہیں ہے، پانی کی خاصیت یہ ہے کہ آپس میں مل جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نہیں، پانی کو بھی ہماری قدرت الگ رکھ سکتی ہے اور رکھتی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب برطانیہ سے شائع ہوئی ہے اور اس کے صفحہ نمبر 257 پر وہ سیٹلائٹ سے لی ہوئی تصاویر ہیں، اور یہ کون سی ہے؟ ایک طرف تو اس میں بحیرہ اوقیانوس ہے اور دوسری طرف بحر الکاہل ہے، اور یہ ہے کون سی جگہ؟ یہ اسپین میں ہے، جبرالٹر سل کہتے ہیں۔ جبرالٹر کا ایک پہاڑ تو آپ نے سنا نا، پڑھے لکھے لوگوں نے کافی، یہ جو جبرالٹر سل ہے، یہ درمیان میں دور کے آدمی نہیں دیکھ سکتے، یہ درمیان میں ہے جبرالٹر سل، ادھر ہے بحر اوقیانوس، ادھر ہے کون سا؟ بحر الکاہل۔ اس کا پانی یہ جا رہا ہے 1000 میٹر تک نیچے جا رہا ہے، مگر 1000 میٹر تک جانے کے باوجود یہ آپس میں ملتا نہیں ہے، اس کے رنگ الگ الگ جدا ہے۔ یہی بات نہیں ہے، ہر ایک سمندر میں کہتے ہیں یہ جو کھلے سمندر ہیں اس کی 3 طے ہوتی ہیں، ایک اس کی سطح ہے، دوسرا سائیکلونک زون ہے، تیسرا ڈیپ زون ہے۔ یہ کہتا ہے ہر ایک سمندر میں یہی ہوتا ہے، اوپر کا پانی الگ، نیچے کا پانی الگ، اور جب یہ تقریباً 1 کلومیٹر نیچے جاتا ہے اس کا رنگ الگ ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ، اگر یہ رب کا قرآن سچا نہ ہوتا، اگر یہ کتاب اللہ کی نہ ہوتی، تو سمندروں کی تہوں میں اور جبرالٹر سلٹ میں کون نیچے گیا تھا؟ ہمارے رب جس نے یہ پیدا کیا، رب نے فرمایا تھا ہم نے اس کے درمیان پردے رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کیا اس کے بعد بھی تم اللہ کا انکار کرو گے؟ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ وہ حقائق ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد آگے مختلف اور آیات بھی انہوں نے بیان کی ہیں جو میں اس وقت تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن ایک آیت جو بارشوں سے متعلق یہاں ہے، اختصار کے ساتھ ہے، اس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ ملک کی یہ آیت بھی ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ کا رزق کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہارا اٹھ کے جانا ہوگا۔ اب دیکھو اللہ کی ذات کا یہ کلام کا اعجاز ہے۔ ایک بات اس دور کے لوگوں کے لیے بتائی، ایک بات آنے والے زمانوں کے لیے بتائی، مگر ساری باتیں بتا کے پھر بندے کا تعلق رب سے جوڑا جا رہا ہے۔ بندے کا تعلق رب سے ہوگا تو سائنس بھی کام آئے گی، بندے کا تعلق رب سے ہے تو تحقیقات بھی کام آئیں گی، نہ ہو اگر بندے کا تعلق رب سے ٹوٹ جائے، وہ فضا میں اڑتا بھی ہو تو زمین پر رینگنے والے کیڑوں سے زیادہ بدتر ہے۔ اس کا تعلق رب سے قائم اللہ جل شانہ کی ذات کر دی ہے۔ اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ ایک اور بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ جو بات، یہ جو ابھی آپ نے آیات سنی، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، انگریزی الفاظ ہے، یہ کتاب اصل میں ہے فرانسیسی میں، یہ اس کا انگریزی ترجمہ میرے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے دس از اے مارک آف قرآنک یونیورسلٹی، وہ کہتا ہے یہ تو قرآن کی آفاقیت کی علامت ہے نا۔ اگر یہ ایک دور کی کتاب ہوتی تو آج کا سائنسدان تو اس کو نہ مانتا۔ کہتا ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ اس دور کے ان پڑھ عرابیوں دیہاتیوں نے بھی اس کو سمجھا، آج کے عظیم سائنسدان بھی اس پر اش کر کے اٹھتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ قرآن بندے کا تعلق رب سے جوڑتا ہے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد اگلے مرحلے پر آتا ہے جو دوسرا چیپٹر ہے، وہ ہے بارشوں سے متعلق، کہ بارشیں کیسی ہوتی ہیں، کون نازل کرتا ہے، کیسے ہوتی ہیں، ان سب کا آگے ذکر کر رہا ہے۔ لیکن وہ ایک بات اس پر بڑا تعجب بھی کرتا ہے کہ جو باتیں اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، اس زمانے میں جو باتیں لوگوں میں مشہور تھی، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔
یہ جو باتیں مشہور تھی. اچھا بارش سے متعلق اس زمانے میں چیزیں مشہور کیا تھی, اس سے متعلق وہ اگلے باب میں لکھتا ہے کہ اس زمانے میں جو چیزیں مشہور تھیں وہ کیا مشہور تھی. وہ کہتے اس زمانے میں دیکھو یہاں پر کہتا ہے سب سے پہلے 700 قبل مسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے 700 قبل مسیح میں تھیلس ملتبی نے ایک تھیوری پیش کی, اور اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا تو یہ پانی زمین کے اندر گھس جاتا ہے, اس کا یہ کہنا تھا. اور اس کے بعد اس موضوع پر جو سب سے پہلے جس نے سوچا, جن کی حکمت و دانش کا دنیا میں آج بھی چرچا ہے, آج افلاطون اور ارسطو کا نام آئے تو احترام سے لوگ نظریں جھکا لیتے ہیں کہ بہت بڑا دماغ تھا, بہت بڑے فلسفی تھے, بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے بہت سوچا. یہ کہنا جو افلاطون اور ارسطو نے جو بات کہی تھی یہ اس کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ افلاطون کا خیال کیا تھا اور ارسطو کا کیا خیال تھا. وہ کہتا ارسطو یہ کہتا تھا کہ یہ جو پانی ہے نا, وہ کہتا ہے وہ چونکہ تھا یونان میں, کہتا یہ اس کے اندر زمین کے اندر جھیلیں ہیں, تو جہاں کہیں شگاف ہوتا ہے نا وہاں پہ جھیلوں کا پانی اوپر آ جاتا ہے. اس کا یہ نظریہ تھا. کس کا تھا؟ ارسطو کا نظریہ تھا. اور کہتا ہے افلاطون کیا کہتا تھا, افلاطون یہ کہتا تھا کہ یہ جو پانی ہے نا یہ سارا جمع ہو کے, وہ اس نے ایک مفروضہ کام کیا ٹارٹرس کے نام سے, ہوگا ٹارٹرس ایک غار ہے, یہ سارا پانی جمع ہو کے غار میں جاتا ہے, وہاں سے کدھر جاتا ہے؟ سمندر میں جاتا ہے. یہ جب قرآن نازل ہوا تو یہ نظریات اس وقت موجود تھے. وہ کہتا ہے کہ قرآن نے نہ ارسطو کے نظریے کا ذکر کیا نہ افلاطون کا کیا. کیوں؟ ہمارا جب رب بولتا ہے اہل ایمان اگر ہم قدردان ہوتے ہیں تو اس دین کو لے کے نکلتے ہیں, ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, ہماری تمام رصد گاہوں میں, ہماری لیبارٹریز میں پہلے قرآن ہوتا, اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے. ہم سے زیادہ ناشکری قوم کوئی نہیں ہے, اور ہم میں بدترین لوگ وہ سیکولر ہیں, وہ لا دین اور بے دین ہیں, خواہ وہ کسی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں. انہوں نے قرآن کی عظمت کو سمجھ نہیں دیا. مگر یہ کہتا ہے قرآن نے ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی جو تصورات اس دور میں موجود تھے, بلکہ قرآن نے جو بات کی ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ کہتا ہے جو سب سے اہم جس شخص نے اس بارے میں کوئی بات کی جو جس کی بات مستند ہے وہ برنارڈ پیلیسی ہے, جس کا تعلق فرانس سے ہے. اس نے کون سا نظریہ پیش کیا اور قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا. یہ تو وقت مختصر ہے, اب بات نہیں ہو سکتی, انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں گے. عرض کرنے کا مدعا یہ ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن عطا فرمایا ہے یہ وہ قرآن ہے جو ہماری زندگی کے راز بھی بیان کرتا ہے, کائنات کے راز بھی بیان کرتا ہے. اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کی عظمت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا السنت عطا فرمائے.